ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے مختلف موضوعات پر، مختلف عنوان پر الگ الگ باتیں آپ نے سماعت کی۔ ابھی جو موضوع آپ کی مسجد میں بولنے کا موقع ملا، اس میں دین آسان ہے، دین بہت آسان ہے، بس اسی پہ چند باتیں پیش کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے ایک مرتبہ برکت کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی مطالعہ کر رہا ہے اور کوئی مطالعہ نہیں، اپنی طبیعت سے بیان کر رہا ہے۔ اور طبیعت سے جب ہم بیان کریں گے تو دیکھو، یاد رکھے، طبیعت سے بیان کرنا اور ہے اور کتاب سے بیان کرنا اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ ابھی مثالیں آئیں گی۔ ایسے ہی ایک روایت میں آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند چیزوں کی تاکید فرمائی تھی۔ قاضی مطلب فیصل، جج۔ پہلے تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا، بما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو قاضی بن کے، جج بن کر کے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کون سا قانون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اقضی بھی کتاب اللہ، میرے پاس کوئی بھی معاملہ آئے گا میں اس کو قرآن مقدس کی روشنی میں اس کا جواب دے دوں گا، قرآن کی روشنی میں جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لم تجد فی، اے معاذ اگر تم نے قرآن میں نہ پایا تب، حالانکہ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، پھر بھی حضور نے فرمایا اگر نہ پائے تب۔ جیسے سمندر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہر آدمی اس کی تہہ تک پہنچ کے نکال نہیں پاتا، ماہر تیراک غواص جاتا ہے موتی نکال لاتا ہے، تو ایسے قرآن کے اندر گہرائیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جتنی گہرائی دیتا ہے قرآن کی اتنی گہرائی میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کہا اگر نہ پائے قرآن میں تب، تو کہا اقبی سنتک، تو آپ کی سنت سے میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر سنت میں نہ پا سکے تب، تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجتہد برائی ولا آلو، میں اپنے رائے سے کوئی مسئلہ بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ حضور اتنے خوش ہوئے اور کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی رسول اللہ۔ حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اس کا پیغمبر خوش ہو جا رہا ہے۔ تو حضور نے پہلے تو فیصلہ بتا دیا۔ اب دین کے بارے میں کچھ بھی معاملہ ہو تو پہلے قرآن سے فیصلہ لینے کا ہے، اپنے کو قرآن اور سنت سے فیصلہ لینا ہے دین کے بارے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ تربیت ان کی فرمائی، ویسے یہ بھی آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے معاذ جا تو رہے یمن کی طرف، یسروا ولا تعسروا، سکنوا ولا تنفروا، اور ایک روایت میں یہ بشروا ولا تنفروا۔ حضور نے فرمایا معاذ جا رہے ہو یمن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو آسانی کرنا، سختی مت کرنا، انہیں ٹھہرا کے رکھنا، ان کو بھگانا مت۔ تو دین میں آسانی کرنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا، اور دین میں بڑی آسانی ہے، بس لوگ سمجھنے کے فیر ہے، بس سمجھیں گے تو بڑی آسانی نظر آئے گی۔ دین میں آسانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی
ان کی زوجہ محترمہ صحابی کا نام صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضور کے پاس آئیں، جبکہ حضرت صفوان خود حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آئیں اور آنے کے بعد حضور سے کہتی ہیں میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر نماز پہ مارتا ہے مجھے، میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا شوہر روزہ توڑوا دیتا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کے شوہر حضرت صفوان ابن عسال بھی موجود تھے۔ حضور نے پوچھا ہے صفوان کیا تمہاری بیوی صحیح کہہ رہی ہے؟ تو حضرت صفوان ابن عسال نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نماز کی بات کر رہی ہے تو نماز جو زیادہ لمبی پڑتی ہے، سورتیں بڑی بڑی پڑھتی ہے، نوافل زیادہ پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان ابن عسال کی اہلیہ سے کہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھ لے اور نماز کو مکمل کر لے۔ اور تم جو روزے رکھتی ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صفوان روزے کے بارے میں بھی شکایت ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض روزے کے نہیں مارتا، نہیں توڑواتا، یہ نفل روزہ زیادہ رکھتی ہے، مہینوں رکھتی رہتی، میں جوان آدمی ہوں تو میں صبر نہیں کر سکتا اس لیے روزہ توڑوا دیتا میں۔ تو آقا علیہ السلام نے تب فرمایا اگر کوئی عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے، اس کے بعد نفلی روزہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا۔ اب دیکھیں اس میں آسانی، عورت کبھی کبھی اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے جہاد کا ثواب پا لیتی ہیں۔ خود حدیث پاک میں آیا شوہر کی خدمت کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی ہے خدمت۔ تو دین کے اندر آسانی۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضب کے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان کو بہت سارے مراتب عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اب میں روزہ رکھوں گا اور نمازیں پڑھوں گا، شادی کروں گا ہی نہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کو خبر لگی کہ عثمان ابن مظعون نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا اے عثمان تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تم اپنی جان کا بھی حق ادا کرو۔ دیکھو مجھے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں، میں عبادت کرتا بھی ہوں نہیں بھی کرتا ہوں۔ اب آپ اس کو فرض میں مت لے جائیں۔ نفل روزوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نفل روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں، عبادت نفلی کرتا بھی ہوں نہیں بھی کرتا ہوں کہ رات میں عبادت کر رہا ہوں اور پھر آرام کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا سنو میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ تب آقا نے فرمایا عثمان نکاح کرنا میری سنت سے ہے۔ تو انہوں نے اپنا معاملہ رکھا تو آقا علیہ السلام نے بتایا۔ تو دین کے اندر بڑی نرمی شروع سے رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے سمجھ کا فیر بنا لیا اور دین کو بڑا سخت بنا دیا۔ اس پہ ابھی ایک مثال مغرب بعد بھی میں نے پیش کی کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا بچہ میلا کچیلا رہتا ہے، ماں اس کو جب نہلانے کا بولتی ہے پکڑتی ہے تو بچہ خوب ہاتھ پاؤں پٹک پٹک کے چلا چلا کے روتا ہے، لیکن ماں زبردستی اس کو نہلا رہی ہے۔ بچہ سمجھ رہا ہے کیا میرے ساتھ سختی ہو رہی ہے، لیکن ماں سمجھتی ہے سختی نہیں ہے، یہ نرمی ہے، یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے۔ تو ماں نے رگڑ رگڑ کے نہلایا، بچہ صاف ستھرا ہو گیا، لیکن بچہ سمجھ رہا ہے میرے ساتھ سختی ہو رہی ہے۔ بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے قانون دیا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس میں سختی ہے، لیکن اللہ خلاق کائنات جانتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے اس میں بڑی راحت اور آرام ہے، بڑی راحت ہے، بڑا آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون دیا ہر قانون کے اندر انسان کے لیے آرام ہے۔ یہی نماز ہی دے دو، دیکھو آپ نماز کو، نماز کا قانون اللہ نے دیا ہے۔ یہ نماز کیا ہے آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ خود ورزش کرنے والے کہتے ہیں سویرے جب اٹھو تو ہلکی ورزش کر لیا کرو۔ تو ہلکی ورزش کا جو ہے ذہن ہمارے نبی نے یوں دیا کہ تہجد میں بھی ہلکی ورزش ہے اور فجر کی نماز میں بھی ہلکی ورزش ہو رہی ہے نا۔ تو اس طریقے سے اسلام کا ہر قانون فائدے سے جو ہے بھرا ہوا ہے۔
بس ایک ہی فائدہ اٹھانے والا چاہیے۔ صحابہ کرام نے فائدہ اٹھایا، خوب فائدہ اٹھایا، خوب فائدہ اٹھایا۔ پھر آپ کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ بات کہیں کہ حضرت آسانی تو ہے لیکن مجھے بڑی سختی نظر آتی ہے۔ تو ایک بات بتائیے، جس آدمی کو قاعدہ نہیں آتا، مدنی قاعدہ، اس کو الف بھی ہارڈ لگتا ہے نا، کیونکہ الف جانتا ہی نہیں ہے، با جانتا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، حروف پہچانتے نہیں تو اس کو سخت لگے گا نا۔ لیکن اگر پڑھ لیا تو ابے جانا 1 منٹ میں بتا دے گا تمہیں، صحیح ہے نا۔ تو معلوم کیا ہوا، دین آسان ہے۔ آدمی کو کب معلوم پڑے گا آسان ہے؟ کہا جب وہ دین سیکھے گا تب معلوم پڑے گا بڑا آسان ہے۔ کیسے بڑا آسان ہے؟ خالی اندازہ یہ لگائیے کہ بندہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جس سے جنت کا راستہ آسان ہو، اس سے آسان کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین بڑا آسان ہے، بڑا آسان۔ ایک اس سے مثال لے لیں، حدیث جو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہو، پیشاب روک لے تو بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب روکنے کی وجہ سے سب سے زیادہ پتھری کی شکایت کا معاملہ درپیش ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں پیشاب روکا نہ جائے، فوراً کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، جیسے ہی باہر نکلے تو ایک شخص آیا کہ حضور ایک مسئلہ عطا فرما دے۔ آپ نے سنا ہی نہیں، ڈائریکٹ طہارت خانے میں گئے، طہارت کیا، باہر تشریف لائے۔ جب باہر آئے تو اس نے کہا حضور مسئلہ بتا دیتے۔ آپ نے فرمایا لا رأی لحاقن، مجھے طہارت اور پیشاب کا احساس تھا، اور جس کو پیشاب لگا ہو وہ کوئی رائے اور مشورہ نہیں دیتا ہے، اس لیے روکنا نہیں چاہیے، فوراً کر لیا جائے۔ دیکھو اس معاملے میں ایک شخص، مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری کے اندر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا۔ 2 ہیں ذوالخویسرہ نام کے، ایک صحابی ہیں اور ایک منافق تھا۔ صحابی ان کا نام کیا ہے؟ ذوالخویسرہ یمانی، یمن سے، اور جو منافق تھا اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیمی۔ تو ذوالخویسرہ تمیمی یہ مسجد نبوی میں آیا، اور مسجد نبوی قابل رشک ہے، جنت بھی جس پر رشک کرے وہ مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ جہاں پر بندہ جاتا ہے تو جنت تصور کر کے ہی جاتا ہے، وہ مسجد نبوی، اس مسجد نبوی جو ساری کائنات کا اس وقت مرکز تربیت بنی ہوئی ہے مسجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ محو عبادت ہیں، وہ شخص آیا اور آ کر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا، دوڑے مارنے کے لیے کہ مارا جائے۔ حضور نے فرمایا مہو دعوہ، حضور نے فرمایا چھوڑ دو، رہنے دو، چھوڑ دو، رہنے دو۔ پیشاب کر لیا، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پانی ڈلوایا اور اس کو صاف کروایا، اور ارشاد فرمایا یسروا، آسانی کرو فإنکم قد بعثتم میسرین۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے تم کو آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، آسانی کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اسلام آسان ہے۔ اب آسانی کا اندازہ اس بات سے لگائیں آپ کہ ڈائریکٹ سارے حکم اکٹھا نہیں دے دیے گئے، کہ جیسے یہودیوں کو اکٹھا تورات دی گئی تو سب ایک ساتھ کرنا، کوئی بھی کام اکٹھا دے دو تو پریشان ہو جاتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا دو کرتا چلا جائے گا، صحیح ہے نا، تھوڑا تھوڑا کرتا چلا جائے گا، اکٹھا دو تو بھاری پڑ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا نہیں دیا۔ پہلے نماز کا حکم آ رہا ہے، پہلے کیا آ رہا ہے؟ نماز کا حکم آ رہا ہے۔ معراج سے پہلے 2 ٹائم کی نمازیں آ رہی ہیں، صبح کی نماز ہے، شام کی نماز ہے، خالی 2 ٹائم نماز پڑھی جا رہی ہے، برکت کی نماز ہے۔ اس کے بعد معراج میں حضور جا رہے ہیں تو 2 بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ نے 5 عطا فرما رہا ہے، اور ان 5 کے بھی اس انداز میں کہ اگر 5 پڑھو تو اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب عطا فرما رہا ہے، 5 پہ 50 کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور اس انداز میں عطا کر رہا ہے کہ میرے محبوب نے میرا جلوہ آسمان کے اوپر آ کر کے لامکاں میں دیکھا، تم اگر میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو نماز میں چلے آؤ، ہے نا، نماز مومنوں کی معراج، تم اگر میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو نماز میں چلے آؤ۔ اب آپ کہیں یار مجھے کچھ نہیں دکھ رہا ہے، ہم کہیں گے واہ واہ، ہر آدمی کو سب چیز نہیں دکھائی دیتی،
حضور تو مسجد نبی میں بیٹھتے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں میں اپنے اس مقام سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اچانک ایک بڑی زبردست آواز آئی، صحابہ نے بھی سنا، حضور نے بھی سنا۔ سننے کے بعد حضور نے فرمایا اتدرون ما ھذہ، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ ھذا الحجر الذی رمی بہ منذ 70 خریفا الی النار حتی انتہا الی قارہا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو آواز سنی ہے یہ اس پتھر کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب جا کر کے جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے بڑا غضب کا نکلتا ہے۔ پہلا نتیجہ یہ کہ حضور مدینے میں بیٹھے ہیں، مدینے میں بیٹھے بیٹھے جہنم کی گہرائی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ اور آقا علیہ السلام جہنم میں کیا ہو رہا ہے مسجد نبی میں بیٹھ کے سب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھا حضور کی ظاہری زندگی کتنی ہوئی؟ 63 سال نا، 63 سال ہوئی۔ 70 سال پہلے پتھر پھینکا گیا تھا، کتنے سال پہلے؟ مطلب 63 پورے نہیں ہوئے ہیں، 63 سے کم ہے، 70 سال پہلے پھینکا گیا۔ تو میرے نبی نے بتا دیا کہ یہ مت سمجھو کہ میں 40 سال بعد نبی بنا، میں تو نبی اس وقت رہا جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے جسمانی اعتبار سے اللہ نے مجھے پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، تب بھی نبی تھا، تبھی تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، جو پہلے پھینکا گیا حضور اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تب تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا۔ تو مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے ساتھ صحابہ کرام کو بہت ساری چیزیں سکھائی۔ تو آپ دیکھیں معراج پہلے 2 ٹائم کی نمازیں، پھر اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا تو بلانے کے بعد 5 ٹائم کی نمازیں فرض قرار دے دی، فرض۔ اور ان 5 ٹائم کی نمازوں میں پہلے 2 رکعت تھی، سب ساری نمازیں کتنی تھی فرض؟ 2 رکعت تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 رکعت میں بڑھوایا، تو کسی کو 4 کر دیا، کسی کو 3 کر دیا، اور کسی کو 2 ہی رکھا ہے، سمجھے نا؟ 2 ہی رکھا ہے، سویرے 2 رکھا ہے، اس میں اللہ کی حکمت۔ پھر بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز کی جب عادت لوگوں کی بن گئی تو اب وہی 2 رکعت جو فرض ہوئی تھی سفر میں وہ باقی ہے، اور جو سفر میں نہیں ہے تو ان میں اضافہ ہو گیا۔ اور سفر میں بھی دیکھیں اللہ کیسی آسانی فرما رہے نماز میں۔ اگر سفر میں، آج کے دور میں سفر تو کیا ہے، گاڑیوں کا سفر ہے، بسوں کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، پلین کا سفر ہے، پہلے پیدل ہے، گھوڑے سے ہے، اور قافلے کے ساتھ ہے۔ اگر اکیلے جاؤ گے تو خطرہ ہے، تو قافلے کا بھی دیکھنے کا معاملہ ہوتا تھا کہ قافلہ نہ جانے پائے، سمجھ رہے نا؟ یہ سب اندیشہ ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اتنی نرمی رکھی، کہا اگر وقت زیادہ ہے تو سنت اور نفل پڑھ لو تو ثواب ہے سفر میں، اور اگر موقع نہیں ہے مت پڑھو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ آسانی تو ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کہا کیا کرے پھر؟ کہا سنت اور نفل میں تو آسانی آ گئی، لیکن فرائض کے اندر شریعت نے یہ بھی سسٹم رکھا ہے کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھ لو، فرض ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی دے رہا ہے نا۔ اب اس میں بھی دیکھو تلاوت کا معاملہ، تلاوت کا معاملہ عصر اور مغرب میں زور سے نہیں ہے، فجر، مغرب، عشاء میں زور زور سے تلاوت ہے، تراویح میں زور زور سے تلاوت ہے، صحیح ہے نا؟ بلند آواز سے جہرن۔ پھر جمعہ آ گیا تو جمعہ میں پھر زور سے تلاوت ہے، حالانکہ زور میں نہیں ہے زور سے تلاوت۔ پھر معاملہ آ گیا عید اور بقرعید کا، تو اس میں بھی زور زور سے تلاوت۔ وجہ کیا ہے؟ تو غور کریں گے اسلام نے اس میں بھی رحمت رکھی ہے۔ قرآن پڑھا جائے تو سننا واجب ہے، قرآن پڑھا جائے تو سننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو خاموش رہو، غور سے سنو، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو کہا ظہر اور عصر میں زور سے تلاوت کیوں نہیں؟ کہا مسجد نبوی کے سامنے بازار تھا،
اگر کوئی بازار میں پھنسا رہ گیا، نہیں آ پایا اور زور سے تلاوت ہو رہی ہے اور وہ تلاوت کو نہیں سن پایا تو گنہگار ہو گیا، کہا اس کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصر اور ظہر میں آہستہ تلاوت کرنے کا حکم عطا فرما دیا۔ تو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کر دیا۔ جب پروردگار عالم اپنے بندے کو گناہوں سے بچانے کے لیے کرم فرما رہا ہے تو بندے کو بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ لیکن اگر وہی جمعہ میں آ جاؤ تو کہا بازار بند ہے، اب تو سب مسجد میں جمع ہے، سبحان اللہ، تو زور زور سے تلاوت کا حکم مل گیا۔ سمجھ میں آیا؟ آیا تو سبحان اللہ بولیے بابا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے شریعت میں آسانیاں۔ تو پہلے خالی نماز آئی، نماز کی عادت بن گئی عادت، پھر نماز کی جب عادت بنی تو ذہن دیا گیا کہ اب روزے کی بھی عادت ڈلوائی جائے، کیونکہ اکٹھا ڈالنے میں مصیبت آ جائے گی۔ تو آسانی سے ایک ایک، جو آدمی جم کرنے جاتا ہے اس سے پوچھنا ہے نا، اگر پش اپ پہلے دن کیا 11 مرتبہ تو دوسرے دن کہیں گے 12 کر، روز ایک بڑھا، 2-3 دن میں ایک بار بڑھا، کیوں؟ اگر اکٹھا بڑھا لے گا تو بڑھے گا کم، گھٹے گا زیادہ، کیوں؟ بستر میں پڑ جائے گا، صحیح ہے نا، بستر میں پڑ جائے گا، تو روز تھوڑا تھوڑا بڑھایا جاتا ہے۔ تو اسلام کا سسٹم دیکھو، پہلے نماز کی عادت ڈلوا دی نہیں، جب نماز کی عادت آ گئی، لذت ملنے لگی، تب اسلام نے ذہن دیا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، سبحان اللہ، 13، 14، 15 کے روزے رکھ لیا کرو۔ کہا عادت بن گئی 13، 14 رکھ لوں گا، کہا 13، 14 رکھ سکتے ہو، کہا پیر اور جمعرات کا ہر ہفتہ رکھ لیا کرو۔ تو پہلے مہینے میں 3 روزے رکھوائے گئے، پھر ہفتے میں 2 روزے رکھوائے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، رمضان کی بہار عطا فرما دی ہے نا۔ تو دھیرے دھیرے عادت، اکٹھا روزہ نہیں آیا، عادت ڈلوائی گئی کہ پہلے 3 رکھ مہینے میں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کہا ہفتے میں 2 رکھ، کہا عادت بن گئی ہے، کہا اب مہینے کا پورا فل روزہ رکھ سکتا ہے نا۔ اور یوں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ دھیرے دھیرے دیکھو عادت ڈلوائی گئی۔ جب دھیرے دھیرے عادت ڈلوائی گئی تو عادت ڈلوانے کے بعد اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار تم کرو گے تم کو ہم کچھ نہیں دیں گے، تم کرو گے ہم تم کو کچھ نہیں دیں گے، یہ تو اسلام کا کرم ہے، ادھر کرو ادھر صلہ ملا۔ ارے یار اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کام سے پہلے ہی مزدوری دے دیتا ہے، کام سے پہلے مزدوری دے دیتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھو نماز ابھی پڑھے نہیں، خالی گھر سے چلے ہیں، نماز کے لیے ایک قدم اٹھا، ایک گناہ مٹا، ایک قدم اٹھا، ایک گناہ مٹا، ایک درجہ ملا، ایک نیکی ملی، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا صلہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما رہا ہے؟ اس سے زیادہ آسانی ہو سکتی ہے؟ کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ بندے کو دے رہا ہے۔ پھر جب دیکھا کہ نماز کی عادت بن گئی ہے، کہا روزے میں بڑے دمدار ہو گئے۔ کہا حضرات روزے میں دمدار تو صحابہ ہو گئے، لیکن آیا معاملہ سفر کا۔ یہ مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر گرمی زیادہ، زبردست گرمی، چلچلاتی دھوپ، ایسے موقع پہ صحابہ کرام نے روزہ رکھا تھا۔ تو ایک صحابی وہ لیٹ گئے کمزوری کی وجہ سے، جب لیٹ گئے صحابہ کرام نے سایہ کر لیا، گھیر لیا ان کو۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور گرمی زیادہ ہے اور انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کی آسانی کے لیے پانی منگایا، پانی منگانے کے بعد وہیں پر پی لیا، وہیں پر کیا کر لیا؟ پی لیا، کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، مقابلہ کرنا ہے، روزے کی حالت میں ہو، کمزور ہو، پانی حضور نے پی لیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کسی کے جان جانے کا معاملہ درپیش ہو جائے تو اس کے لیے بھی تمہارے نبی کی سنت قائم ہو جائے۔ حضور نے پی لیا۔ پینے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو انہوں نے پی لیا، اور کچھ لوگ کہے نہیں میں تو اپنے روزے پہ رہی ہوں، میں میرا روزہ پورا کری ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا معلوم؟ اولئک هم العصاة، اولئک هم العصاة، اولئک هم العصاة۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ جب میں نے روزہ مکمل ختم کر دیا تو یہ کون ہوتے پورا کرنے والے؟ آسانی آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں آسان کر دیا، کیسے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی تم میں سفر میں ہو، رمضان کا دن چل رہا ہے، سفر میں ہو، دکالا زیادہ ہے،
یا بیمار پڑ گیا، چارپائی لگ گئی، تو ابھی رمضان کا روزہ نہ رکھے، اور دنوں میں رکھ لے، اللہ اسے رمضان کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، ہے نا؟ آسانی آئی کہ نہیں آئی؟ کیا آسانیاں دے رہا ہے اسلام، کیا آسانیاں دے رہا ہے، بہت آسانی اسلام نے دی ہے۔ اچھا روزہ دیا ہے تو خالی یوں ہی نہیں دیا کہ خالی روزہ دے دیا اور کوئی صلہ نہ دیا ہو، کیا صلہ دے رہا ہے معلوم؟ ہر نیکیوں کا صلہ جنت ہے، لیکن یہ روزہ واحد ایسی نیکی ہے جس کا صلہ خود پروردگار عالم ہے نا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو پالے یار، سمجھے کہ نہیں؟ ہم اپنے مالک کو پالے، جس نے ہم کو بنایا، جس نے ہم کو کھلایا، جس نے ہم کو جو ہے سوارا، جس نے ہم کو بڑھایا، جس نے ہم کو ہر طریقے سے نوازا، کم سے کم اس کا جلوہ تو ملے یار، سمجھے نا؟ تو روزہ وہ کام ہے۔ تو دھیرے دھیرے عادت ڈلوائی گئی اس انداز میں۔ جب روزے کی عادت بن گئی روزے کی عادت، تو کچھ لوگوں کا ایسا بھی معاملہ آیا، کہا روزہ ٹوٹ گیا تب کیا کریں گے؟ تو یار روزہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ لوگوں کے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑو تو نشان باقی رہتا ہے، لیکن جب اسلام جوڑتا ہے تو نشان بھی ختم کر دیتا ہے۔ جب اسلام جوڑتا ہے تو نشان بھی ختم کر دیتا ہے۔ جتنے لوگ ایمان لانے سے پہلے جو بھی گناہ کیے جیسے ہی ایمان لائے، اسلام نے سارے گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ دہیا قلبی اسی لیے تو حیران تھے، 70 بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑ کے آئے تھے، گاڑ کر کے آقا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اور کہا کہ اگر ایمان لے آیا تو کیا صلہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسے ہی کہا گیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، رونے لگے ساروں قطار، کہا میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیسے بڑے ہیں؟ تو کہا میں نے اپنی بیٹیوں کو قبر میں زندہ گاڑ دیا۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، پھر بھی حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سمجھے نا؟ تو یہ اسلام جوڑتا ہے تو تمام خامیوں کو بھگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جوڑتا ہے تو خامیوں سے بھگا دیتا ہے۔ اتنی آسانی ہے اسلام کے اندر، اسی لیے کہتے ہیں اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے۔ آدھا آدمی ادھورا رہتا ہے، کہتے آدھا کھانا آدمی کے دماغ کو، کچا کھانا جو ہوتا ہے، کچا کھانا جو آدھا پکا ہوا آدمی کے پیٹ کو خراب کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ آدھی معلومات آدمی کے ذہن کو خراب کرتی ہے، اور آدھا علم آدمی کو برباد کرتا ہے، ایمان کو بھی برباد کرتا ہے۔ علم پورا ہونا چاہیے۔ تو اسلام آسان ہے، بہت دین آسان ہے، اس کو جاننے کے لیے علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، صحیح ہے نا؟ بھائی بولے بہت آسان ہے وہاں تک جائے کے لیے راستہ، ارے معلوم ہو تب تو آسان سمجھ میں آئے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ معلوم ہی نہیں ہے تو آسان کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آیا نا؟ اتنا آسان ہے جنت کا راستہ، کہا کس کے لیے؟ کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کا علم عطا فرما دیا ہے، اس کے لیے آسان ہے، ورنہ تو جنت کے راستے پہ ہی شیطان بیٹھا ہے۔ تو دین آسان ہے، لیکن اس کے لیے اس کے پاس دین کا علم ہوگا، اور جس کو معلوم ہی نہیں ہے، سمجھا نا؟ تو جب روزے کی عادت پڑ گئی، کفارہ، تو اسلام نے دیکھو آسانی کیا رکھی ہے۔ قرآن یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ توڑ دے تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، پنالٹی بھی ہے۔ پنالٹی میں روزہ رکھنا ہے 60 صحابی ہے، لیکن روزہ ٹوٹ گیا، آقا کی بارگاہ میں کہا جاؤ 60 روزہ رکھو، کفارہ دو، یہ کرو وہ کرو۔ کہا کیا دے سکتا ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، لیکن واہ اسلام، واہ اسلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ کہا کھجور صدقہ ٹوکرا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دیا، کہا جا غریبوں کھلا دے، یہی تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ کہا حضور سب سے بڑا غریب مدینے میں میں ہی ہوں۔ کہا تم ہی غریب ہو، تم ہی کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں دین آسان ہے، آپ جس انداز میں دین کو لینا چاہو گے دین ویسے تمہیں نکھارے گا، ویسے بنائے گا۔ جس نے دین کو مضبوطی سے لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے صدیق اکبر بنایا، جس نے دین کو مضبوطی سے لیا عمر فاروق بنا۔ جو جس انداز میں دین کو اپنے اندر لیتا ہے دین اس کو معمولی نہیں رکھتا، اس کو نکھار دیتا ہے۔ کہا اگر گوشت کھایا تو پاور آیا، کہا اسلام آیا تو کہا جنتی بنایا۔ سمجھے نا؟ تو اپنے اندر آ کیا رہا ہے یہ دیکھو، انا آ رہی ہے
تو بربادی ہے، دین آ رہا ہے تو آبادی ہے، سمجھے نا؟ تو یہ دین بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جب روزے کی نماز کی پابندی آ گئی تو روزے کو بڑھا دیا گیا۔ جیسے ہی روزے کا معاملہ ہے تو کہا کماتے بہت اچھا ہیں، کہا کماتے ہیں تو دو طرح کر لو، ایک اپنے اوپر خرچہ کرو، ایک غریبوں پہ خرچہ کرو۔ کہا اپنے اوپر، کہا حج کرنے چلے جاؤ، اپنے اوپر خرچہ کر لو، حج کرنے جاؤ۔ کہا غریبوں پہ، کہا زکوٰۃ نکال دو۔ سمجھے نا؟ تو اسلام نے کیا ذہن دیا؟ پہلے اپنی اصلاح کر لو، اصلاح کرنے کے بعد غریبوں کا بھی خیال کرو اور اپنی آپ کا بھی خیال کرو۔ تو دھیرے دھیرے اسلام نے ہر چیز کی عادت ڈالی ہے، ہر چیز۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر نرمی کا بڑا خیال فرمایا ہے، بڑا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا فرمایا ہے۔ ایک نرمی پہ اب چونکہ اب کرامت بھی سنا دوں، ایک تھوڑی سی نرمی۔ ہم لوگ تو اندھیرے میں ہیں، نکلیں گے تو اندھیرے اندھیرے چلے جائیں گے، لیکن جب میرا نبی نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اندھیرے والوں کو بھی اجالے میں بلا لیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ دیکھو، کہا یہ حضور کی محفل جمی ہے، آج مختصر سا ہو رہا ہے نا پروگرام اپنا، تو کہا یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو ایسے ہی آقا علیہ السلام کی مجلس مسجد نبی میں روز جمع کرتی تھی، صحابہ کرام کچھ نہ کچھ سیکھا کرتے تھے۔ ایک بار اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ دو صحابی، بخاری کی حدیث، حضور کے پاس سے نکلے، رات اندھیری تھی، رات اندھیری تھی۔ صحابہ ہیں، جب ولی اللہ کا دوست پاورفل ہو سکتا ہے تو ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام صحابہ کا ہے، ان کے اندر کتنا پاور ہے۔ لیکن پھر بھی نکلے تو ایک صحابی کا ڈنڈا چمکنے لگا، سبحان اللہ، ایک صحابی کا ڈنڈا چمکنے لگا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دوسرے صحابی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اللہ نے اسے بھی چمکا دیا، اس کی روشنی میں صحابہ گھر پہنچ گئے۔ دین اتنا آسان کہ جب بندہ دین سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کے لیے ڈنڈے کو چمکا دیتا ہے۔ جب روشنی کے لیے ڈنڈے کو چمکا رہا ہے تو سوچے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ سیکھ رہا ہے، جب اس کا ڈنڈا اتنا روشن ہو سکتا ہے، اس کا دل کتنا روشن ہوگا، اس کا ایمان کتنا روشن ہوگا، اس کی قبر کتنی روشن ہوگی۔ تو دین بہت زبردست کام ہے، دین آسان بھی ہے اور دین صلہ بھی دے دیتا ہے، فوراً صلہ دیتا ہے، انتظار بھی نہیں کرتا۔ جی، یہ تو روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کا معاملہ آیا۔ کہا حضرت میں زکوٰۃ تو نکالتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری جو بہن ہے وہ بڑی پریشان رہتی ہے، میرے بھائی بہت پریشان رہتے، میں کیا کروں؟ تو کہا اپنے بھائی کو دے دو، بہن کو دے دو، نہ اصل کو دو نہ نسل کو دو۔ کہا بازو والوں کو دیے، کس کو؟ بھائی بہن کو۔ کہا ڈبل ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ کہا کس کا؟ کہا زکوٰۃ بھی نکال رہا ہے اس کا ثواب ملے گا، رشتے کا خیال کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس پہ حدیث پاک، بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئیں اور آ کر کے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صدقہ اور خیرات میں اپنے رشتہ داروں کو دوں تو کیا دے سکتی ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دے دو، اللہ تمہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ثواب زکوٰۃ و صدقہ نکالنے کا اور دوسرا ثواب رشتہ داروں کے خیال کرنے کا۔ اور ایک چیز اور بتا دیں، یہ موضوع سے ہٹ کے بات ہے لیکن بڑے فتح کی بات ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، صحیح ہے؟ پہلے دیکھنا لوگوں کی عمر بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، صحیح ہے کہ نہیں؟ ابھی کم ہوتی ہے، کیوں کم ہوتی ہے؟ غور کرنا آپ۔ دوسری چیز، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، روزی بڑھا دی جائے۔ پہلے تھوڑا کماتے تھے لیکن روزی میں برکت ہوتی تھی، اب روزی میں برکت نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ایک حدیث پاک بڑی پیاری، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ مضبوط کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بھی لمبی کر دے گا، تمہاری روزی میں برکت بھی نازل فرمائے گا۔ آپ دیکھو پرانے جو لوگ تھے وہ رشتہ بہت زبردست نبھاتے تھے، بہت نبھاتے تھے رشتہ، اس لیے عمر بھی لمبی لمبی ہوتی رہی ہے، سمجھے نا؟ دوسری چیز، رشتے کا خیال کرتے تھے، کھانا تھوڑا ہوتا تھا لیکن برکت اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نازل فرماتا تھا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ دو چیزیں بڑی اہم چیز ہے، رشتہ داروں سے رشتہ داری کا خیال کرنا۔ لیکن اس میں کچھ ہوتے ہیں جو گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو کانٹا پاس میں نہیں رکھا جاتا، سمجھے کہ نہیں آپ؟
کچھ گلاب کے ساتھ کانٹا بھی آ جاتے ہیں. تو کہا بابا اسی لیے کانٹا کو قریب نہیں لاتے ہیں. کہا نہ ہے درخت کے وہی ہے وہی ٹہنی، لیکن کانٹا بھی ہے پھول بھی ہے، کانٹا بھی ہے پھول بھی ہے. اسلام کہتا ہے کانٹے کو توڑ کے پھینک دو، پھول کو گلے سے لگا لو. تو ایسے اسلام نے بڑا پیارا ذہن دیا. جو حضور کا گستاخ ہو گیا وہ کانٹا ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کا وفادار ہو گیا وہ پھول کر کے کھل رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ دونوں ایک ہی ٹہنی ہے. تو رشتہ داروں سے رشتہ داری کا خیال کرنا. سمجھ میں آیا دین کتنا آسان ہے؟ ارے سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے تو ایک بار سبحان اللہ بولیے نا یار، ہے نا. یہ تو ہو گیا معاملہ، عبادت سے سمجھایا. اب دیکھیں آپ اپنی زندگی میں بھی تو دیکھیں دین کتنا آسان ہے. بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، بڑی آسانی سے. آپ دیکھو سویرے اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں نا، سب لوگ اٹھتے ہیں، لیکن اپنے حساب سے اٹھتے ہیں نا. صحیح ہے؟ ہم لوگ اپنے حساب سے اٹھتے ہیں، اپنے حساب سے سوتے ہیں. اگر بندہ سوتا ہر کوئی ہے، نہیں سوئے گا تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. سمجھ رہے نا؟ کون سا ڈاکٹر؟ کئی پاگل ہو گیا، علاج کی ضرورت ہے تو سونا پڑے گا. تو کہا ہر آدمی سوتا ہے، ایسے سویا تو اپنے لیے سویا، عادت ہے اس کی. لیکن وہ اسلام کہتا ہے اگر سونا ہے تو اللہ کے لیے سو، فجر میں اٹھنے کے لیے سو. اب یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا، سونا بھی عبادت ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. عشاء جماعت سے پڑھ لیا، بستر میں خراٹے مار رہا ہے تو خراٹے کا یہ کیا ہے؟ کہا لاکھ خراٹے مار رہا ہو لیکن بستر میں سوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. اور اگر سویرے اٹھا فجر کی بھی نماز جماعت سے پڑھ لیا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یار یہ سونا بھی عبادت ہوا کہ نہیں ہوا؟ آسان ہے کہ نہیں؟ ایسے سوئیں گے تو سوئے رہیں گے، اٹھیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. اور اگر ویسے سوئے جیسے مصطفیٰ نے بتایا تو ہمارا سونا بھی عبادت ہو رہا ہے یار. اور ایک چیز اور اس میں ایک حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے سوئے، کیا کر کے؟ وضو کر کے سوئے. ہمارے بہت سارے لوگ منہ وغیرہ دھو کر کے سوتے ہیں، برش کر کے سوتے ہیں، لیکن آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جو بندہ وضو کر کے سوئے کر کے سو جائیں، ہے نا، سونا بھی عبادت. اور اگر کھو گئے بھائیوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کھو گئے، انتقال کر گئے تو ان کے لیے آپ کھو رہے ہیں لیکن جنت آپ کو مل رہی ہے. تو یہ سونا عبادت. اٹھتا ہر کوئی ہے. آپ دیکھو ہر آدمی دانت صاف کرتا ہی ہے نا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور نہ کرے تو بولے بڑا بیکار آدمی ہے، برش بھی نہیں کرتا، دانت بھی نہیں صاف کرتا. صحیح ہے نا؟ تو برش وغیرہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن کہا یہ ہماری عادت ہے. اسلام کہتا ہے اس عادت کو عبادت میں تبدیل کر لو. کہا کیسے کر لو؟ کہا مسواک کرو اور اس نیت سے کرو کہ میرے نبی نے کیا تھا. سبحان اللہ. تو برش کرنا عادت ہے، مسواک کرنا عبادت ہے. اچھا مسواک فرض بھی نہیں ہوئی، اگر حضور چاہتے تو فرض کرا دیتے. حضور کو مسواک بہت پسند تھی. ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا مجھے جبرائیل نے اتنے بار مسواک کرنے کو کہا، اتنے بار کہا ایسا لگا کہ میرے دانت مسوڑے سے نکل جائیں گے، اتنا کرنے کو کہا. اور آقا فرماتے خالی میں نے اپنی امت کی دشواری کا خیال کیا، لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میری امت پریشانی میں نہ پڑ جاتی تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو سویرے سونا، رات میں سونا عبادت ہو سکتا ہے، اٹھنا بھی عبادت ہو سکتا ہے. اچھا سویرے جب لوگ اٹھتے ہیں تو منہ دھوتے ہیں، ہاں یا نا؟ دھوتے ہیں. تو یہ ہماری عادت ہی ہے خالی. اگر اس عادت کو عبادت میں کنورٹ کرنا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے، خالی بیٹھ کر کے وضو بنا لینا ہے. ابھی تک آپ کی عادت چل رہی تھی، وضو بنا لیا، عبادت چالو ہو گئی. سبحان اللہ. گناہ بھی جھڑ رہے. آسان ہے کہ نہیں تھی؟ کتنا آسان ہے. ہم روز کام وہی کرتے ہیں، کام ہمارا روز کا وہی ہوتا ہے، بس انداز یہ ہے کہ ہم طریقے مصطفیٰ میں چلے آئے تو اب وہ عادت نہیں رہ جائے گی، وہی عادت اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہو جائے گی. ہے نا؟ اب آدمی عام طور سے دیکھو لوگ اپنے آپ ماحول بن چکا ہے روز نہانے کا بھی، نہاتے بھی ہے نا،
نہاتے ہیں نا روز، تو روز بولے روز نہانا کیسا ہے، یہ بھی معاملہ آتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز نہاتے تھے، روز صاف ستھرا کپڑا پہنتے تھے، روز نہاتے تھے، حدیث میں آیا ہے. سمجھے نا؟ تو روز نہائیے، اچھی بات ہے، نہائیے. اور صفائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ صفائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے. اتنا آسان دین. ارے یار دیکھو طہارت. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اور یہودی تو خالی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، پاگل سمجھتا تو ہے نہیں، حالانکہ معلومات اس کو بہت ہے اسلام کے بارے میں، لیکن حسد میں پڑا ہوا ہے، بہت حسد میں پڑا ہوا ہے. تو مثال دے دوں پھر حدیث سناؤں. آپ اگر کہیں سفر میں جائیں گے تو کون سے ہوٹل میں ٹھہریں گے جس میں تمام طرح کے سامان ہیں، یا اس میں جو ٹوٹی پھوٹی ہوٹل ہے؟ بولیے. تمام طرح کے سامان نا، بیت الخلا بھی اچھا ہو، واہ ایک دم کیا کہتے ہیں نہانا، غسل خانہ بھی اچھا ہو، بیڈ روم بھی سب اچھا، اسی میں ٹھہریں گے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ سب کچھ دیکھ داکھ کے ٹھہریں گے آپ. کہا ویسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے تو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، ایسے پیشاب کرنا چاہیے، ڈھیلے سے پوچھ لینا چاہیے، پانی ڈال لینا چاہیے. تمہارے نبی نے کہا بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، یہ سکھایا. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے نبی نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا. سوچو پیشاب کرنے میں بھی ثواب ہے، پیشاب کرنے پہ کوئی قوم ثواب نہیں دیتی، لیکن اسلام واحد ایسا مذہب ہے پیشاب کرنے میں بھی ثواب عطا کرتا ہے. بیٹھ کے پیشاب کرو، قبلے کی طرف مت کرو منہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ پانی سے دھو لو، ڈھیلا لگا کے پانی سے کھول لو، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. مسجد قباء والے، مسجد قباء کے جو نمازی تھے، وہ جب بھی طہارت کرنے جاتے 2 نمبر ہو یا 1 نمبر، وہ پہلے ڈھیلے سے پوچھتے اور اس کے بعد پانی سے دھو لیا کرتے تھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے مسجد قباء تشریف لائے. جب مسجد قباء پہنچے تو پہنچنے کے بعد حضور نے فرمایا تم لوگ طہارت کرنے کے بعد صفائی کیسے کرتے ہو؟ تو کچھ لوگ شرمائے، لیکن حضور نے اصرار کیا تو صحابہ نے بتایا کہ پہلے ڈھیلے سے پوچھتے ہیں، پھر پانی سے دھو ڈالتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے انداز کو قرآن میں پسند فرما رہا ہے. سبحان اللہ. زور سے یار سبحان اللہ. یعنی تو آپ نے دست لینے کو، پیشاب کو دھونے کو، طہارت کو دھونے کے انداز کو اللہ نے پسند فرمایا. رب فرماتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. رب فرماتا ہے مسجد قباء کے اندر ایسے لوگ ہیں جو خود صفائی کو پسند کرتے ہیں، ایسے صفائی کو پسند کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. سوچو طہارت کرنے پہ ثواب مل رہا ہے یار، اتنی آسانی ہے دین کے اندر، طہارت کرنے پہ ثواب ہے. الٹا پاؤں پہلے داخل کرو، سیدھا پہلے نکالو، کہا اس پہ بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. اس میں بھی ثواب ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ دیکھو یار اسلام نے ہر طریقہ ہم کو سکھایا، ہر انداز سکھایا، اور ہر چیز پہ اسلام کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے. کتنی آسانی ہے. اب یہیں پہ ایک مثال ہم اپنے گھر سے نکلنے کی دیتے ہیں. ہر آدمی اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ اور ٹینشن میں رہتا ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، برکت ہوگی نہیں ہوگی، خوشحالی آئے گی پریشانی آئے گی، یہ ٹینشن میں رہتے ہیں نا. جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں کامیاب ہوں گا کہ نہیں کامیاب ہوں گا. تو میں بولتا یار آپ جا رہے ہو نا ایسے ہی، آپ کا مطلب ہے، وہ عادت ہے آپ کی آنے جانے کی، لیکن اسلام کے مطابق آؤ جاؤ بڑا کام ہو جائے گا. اسلام کے مطابق آؤ جاؤ بڑا کام ہو جائے گا. کہا کیسے؟ کہا اسلام نے 2 طریقہ بتایا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے. پہلا طریقہ کہا حضور نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر سے نکلو. حضور نے فرمایا اس سے بہتر تحفہ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہیں چھوڑ کے جاتا. تو گھر سے نکلے کتنی رکعت نماز پڑھیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلیں. اور پھر جب نکلنے لگے تو باہر شیطان حملے بھی تو کر سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا دعا پڑھ لے. کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر یہ دعا پڑھ لے، راستے میں اگر شیطان تکلیف دینے والا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے شیطان سے حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. نکلتے ہیں نا روز، تو یہ انداز اپنا لیں. کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، 2 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں، بھی دعا پڑھ کے نکلے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے، کیسے سکون عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. سمجھ رہے نا؟ نکلنے کی روز کی حالت ہے ہماری. ہم لوگ روز نکلتے ہیں. اچھا آتے بھی روز ہیں،
یہ بھی عادت ہے نا، گھر میں داخلے کا کیا طریقہ، اس میں بھی خالی دو باتیں پیش کروں، نکلنا بھی روز ہمارا ہوتا ہے، داخلہ بھی روز ہمارا ہوتا ہے، تو جیسے نکلنے میں طریقہ اسلام نے بتایا عبادت ہو سکتی ہے آسانی سے، ویسے ہی داخلے میں بھی پہلا کام کیا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آنا ہے۔ کیا پڑھ کے؟ بسم اللہ میں بڑا دم ہے، اس دم کا اندازہ کرنا ہے تو خالد بن ولید سے پوچھو۔ خالد بن ولید کے پاس تفسیر کبیر کے اندر آیا، ایک زہر کا پیالہ یہودی نے پیش کیا، کہا پی لو، اگر آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اپنے کو معلوم ہے زہر ہے اس میں، ہے نا، معلوم ہے زہر ہے، ہمت پڑے گی، لیکن واہ خالد بن ولید کیا ایمان ہے آپ کا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ کیا، پی گئے، بسم اللہ کی برکت سے وہ خالی مشروب ہو گیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا، یہودی کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا۔ یہی سے معلوم ہوا، لوگ بولتے نا اس نے کرا دیا، اس نے کھانے میں کھلا دیا، اس نے پان میں کھلا دیا، اس نے اس میں کھلا دیا، اس میں کھلا دیا۔ میں نے کہا آپ نے کھایا ہی کیوں؟ اسلام نے تو آپ کو بچنے کا طریقہ فارمولہ دیا تھا۔ کہا کیا فارمولہ؟ کہا بسم اللہ پڑھ لو، زہر کھاؤ تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ لو سارے گندے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اسلام نے تو بچنے کا حکم ذہن دیا ہے، نہیں دیا ہے؟ کھانے کی بندش کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھو، زور سے یار، سبحان اللہ۔ کھانے کی بندش کرنا ہے تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ میں بڑا دم ہے، بڑا دم ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ اثر نہیں کرتا، تعویذ آویز کچھ نہیں، برکت اللہ کے نام کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ کسی نے، وہ بابا نے اتنے کیل نکال دیے، اتنی سوئی نکال دیے، اتنی تعویذ نکال دیے، اگر آپ یہ بولو گے تو میں بولوں گا غلطی ان کی نہیں، غلطی آپ کی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ کھلا رہا تھا تم بسم اللہ کے بغیر کھا رہے تھے کیا؟ ارے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے سارا اثر ختم ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کھانے کو بھی آپ کے لیے باعث برکت بنا دیتا، سمجھ رہے کہ نہیں آپ جی؟ تو گھر میں جب جائیں تو بسم اللہ پڑھ کے۔ دوسرا کام کیا ہے، گھر میں جاتے ہی ہے نا، گھر والوں کو سلام کریں۔ کیا کریں؟ سلام۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ بڑے لوگ چھوٹوں کو سلام کرتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں خالی چھوٹے ہی سلام کریں، بڑے کریں نہیں، صحیح ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، چھوٹا سلام کرے گا تو بھی سنت ہے، اور بڑا سلام کرے گا تو بھی سرکار کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے بیچ سے گزرتے تو بچوں کو حضور خود سلام کر لیا کرتے تھے، خود سلام کر لیا کرتے، سمجھ رہے نا؟ تو آپ کے بچے ہوں، آپ کی بیٹی ہو، آپ کے پوتے ہو، آپ کے نواسے ہو، کوئی ہو، آپ گھر میں جائیں بسم اللہ پڑھیں اور سب کو سلام کریں۔ دو فائدہ بسم اللہ کرنے کا، ایک تو بسم اللہ کر کے گھر میں جائیں گے، جاتے ہیں نا ہم لوگ روز، جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ ابھی بھی آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا، تو کیسے جائیں گے؟ کیا بسم اللہ پڑھو، بس بسم اللہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں پڑھ کے جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جس گھر میں بندہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو گھر کی بندش بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں۔ دوسرا فائدہ کا سلام کیوں مولانا؟ کا دو فائدے، کا کون کون سے؟ پہلا فائدہ یہ ہے، حضور نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث پاک، جو آدمی اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے؟ جب چاہتے ہیں تو گھر والوں کو سلام کرو، برکت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ، ایک اور فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ سلام کرو گھر میں جاتے، محبت بھی ہو جائے گی۔ ابا سے ناراض بیٹھا ہے بیٹا، سلام کر لو، سبحان اللہ۔ ابا ناراض ہیں، سلام کر لو۔ کیوں؟ کہا حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے، ولا تؤمنوا، اور تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک اس پر نہ عمل کر لو جس کا میں حکم دوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہے؟ حتی تحاببتم، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کر لو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور محبت کا طریقہ؟ تو آقا کیا فرماتے؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا فرما دے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم لوگ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ دیکھو گھر میں جاتے ہیں روز، گانا گاتے ہوئے لوگ جاتے ہیں،
گالیاں دیتے ہوئے جاتے ہیں. گانا گائیں گے نقصان ہے, گالیاں دے نقصان ہے. بسم اللہ کر لیں گھر کی بندش ہے, سلام کر لیں کاروبار میں برکت ہے, سلام کر لیں آپس میں محبت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ہم کرتے وہی ہیں. دین کتنا آسان ہے, سخت ہے کہ آسان ہے بتائیے آپ؟ آسان ہے نا. کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے آپ؟ کھاتے ہیں نا. کھائے ٹوپی تو لگانا ہے. سبحان اللہ. ایسے بھی کھا رہے ہیں نا تو ٹوپی لگا کے کھا لینا ہے. کھا رہے ہیں نا ہاتھ دھو کے کھا لینا ہے. کھا رہے ہیں نا دسترخوان لگا کے کھا لینا ہے. کھا رہے ہیں نا تو سب کے ساتھ مل کے کھا لینا ہے. تنہا کھائے تو برکت نہ ہو, سب مل کے کھائے تو برکت ہی برکت ہو جائے. کرنا وہی کام ہے, انداز بدل دینا ہے خالی بس. انداز ذرا سے بدل دو پورا سسٹم بدل جائے گا. سمجھ ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کا بڑا خیال فرماتے تھے, بہت خیال فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کئی حدیثوں میں آیا آقا علیہ السلام نے آسانی کا بڑا ذہن دیا, بڑا آسانی کا ذہن دیا. تیمم ہی دیکھ لو آپ. وضو پہلے معراج کی رات جب حضور آئے, سویرے جبرائیل 2 دن آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کیا, اللہ کے نبی نے بھی وضو کیا, نماز پڑھی گئی 2 دن. ایک ایسا بھی موقع آیا کہ صحابہ کرام ایسی جگہ رک گئے جہاں پانی ہی نہیں تھا. اب پانی نہیں ہے تو ہمارے یہاں تو بھائی وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اب ٹینشن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ پانی نہیں ہے تو کیا ہوا, ہمارا دین آسان دین ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً طَيِّبًا وَفَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی نہیں مل رہا تو نہ ملے, مٹی سے تیمم کر لو تمہارا وضو ہو جائے گا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر سال بھر پانی نہ ملے تم سال بھر تیمم کرتے رہو تمہارا وضو اور غسل ہوتا رہے گا. تیمم میں کیا ہے, قرآن خود کہتا ہے خالی ایک بار ہاتھ مارنا ہے زمین پہ, چہرے پہ پھیر لینا ہے, پھر مارنا ہے, ہاتھوں پہ پھیر لینا ہے. التیمم ضربتان, ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین. تیمم 2 بار زمین و ہاتھ کو مارنا ہے, زمین پر, ایک بار چہرے کے لیے, ایک بار ہاتھوں کے لیے. ذرا دیکھیں کیا پانی نہیں تھا نماز چھوڑ دیا جائے, لیکن رب نے کرم کر دیا کہ پانی نہیں ہے تو نہ رہے, اور ہم تو تمہارے اوپر رحیم اور مہربان ہیں. تمہارے پانی نہیں مل رہا ہے تو کیا ہوا, تیمم کر لو, نماز پڑھ لو. سبحان اللہ. کتنی آسانیاں اللہ دے رہا ہے, کتنی آسانیاں دے رہا ہے. ایک صحابی حضرت صفوان بن عسال کی ایک بات رہ گئی تھی کہ وہ فجر کا ایک دم آخری وقت جب ہوتا تو اٹھتے اور نماز پڑھتے. سورج طلوع نہیں ہوتا تھا, اس سے پہلے ایک دم آخری وقت میں اٹھتے. تو ان کی بیوی نے جب شکایت کی تھی تو انہوں نے آقا کی بارگاہ میں کہا کہ ہم لوگ رات بھر دن بھر کام کرتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو آخری وقت میں اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر آرام کر لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے صفوان سورج نہیں نکلا ہے, نماز پڑھتے ہو, پڑھ لو نماز, کیونکہ تمہاری نماز کا وقت وہی ہوا کرتا ہے. کتنی آسانی ہے اسلام کے اندر. ارے یار اور مذہبوں میں دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے یہود و نصارہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کو عبادت کرنی ہے تو عبادت خانے میں جانا پڑے گا. کہاں جانا پڑے گا؟ عبادت خانے میں. کہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہمارے دین میں اللہ نے ایسی آسانی پیدا فرمائی کہ حضور خود فرماتے جعلت لنا الارض مسجدا وطہورا, ساری روئے زمین کو اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے. سبحان اللہ. ہم جہاں چاہیں نماز کا وقت ہو جائے پڑھ لیں, اللہ قبول فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. کتنی آسانی ہمارے لیے دے دی گئی, کتنی آسانی دے دی گئی کہ پورے روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے. بہت سارے دین کے اندر بہت آسانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین کی آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, دوران گفتگو غیر شرعی بات نکلی ہوں تو اپنے حبیب کے صدقے ساری غلطیوں کو معاف فرمائے. ویسے اور بہت سارا مواد سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دین میں آسانی ہے کہ سختی ہے؟ آسانی ہے کہ نہیں؟ لوگ بلا جو بولتے ہیں کہ سختی ہے. ہمارے ذہن میں سوال کیوں پیدا ہوتا ہے دین مشکل